السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات، مضمون ہمارا مطالعہ پاکستان جماعت نہم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے اور باب اول ہمارا چل رہا ہے۔ اب اس لیکچر میں جو عنوانات ہیں وہ نظریے کے ارکان اور نظریہ پاکستان کی اساس یا اسلامی نظریے کے اجزاء، یہ دو عنوانات آج کا لیکچر ان دو عنوانات پر مشتمل ہے۔ اب سب سے پہلے نظریے کے ارکان، اب یہاں دوبارہ سے جو ہے وہ ریکال کیجئے کہ دیکھیں آپ کو یہ بتایا جا چکا ہے، نظریہ زندگی یا ثقافت کے بارے میں وہ تصورات جن کی باقاعدہ اور منظم شکل ہوتی ہے، یعنی وہ سوچ، وہ خیال، وہ تصور کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ عملی جد و جہد کی جائے یا تحریک چلائی جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد نظریے کے ارکان، اب دیکھیں نظریے کے ارکان سے کیا مراد ہے کہ آپ فوراً جو ہے وہ اسلامیات کا جو آپ کا ٹاپک ہے کہ جو ہے وہ اگر آپ سے جو ہے وہ کہا جائے کہ ہمارے جو اسلام کے ارکان، تو آپ کے فوراً ذہن میں جو ہے وہ آ جانا چاہیے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں کہ یہ وہ پلرز ہیں کہ گویا جس کے اوپر جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ اسلام کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے نظریے کے بھی ارکان جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ڈیفائن جو ہے وہ کیے جائیں گے۔ اب نظریے کے ارکان میں پہلا ہے مشترکہ مذہب، دوسرا مشترکہ ثقافت، مشترکہ مقصد، اور پھر اس کے بعد پرخلوص وابستگی اور عہد و پیمان۔ اب علیحدہ ہم ان کا جائزہ لیں گے کہ گویا کہ دیکھیے کہ اب مذہب اقوام عالم کے لیے اتحادی قوت ہے۔ اب ہم اس سے پہلے جو ہے وہ نظریے کے حوالے سے جو ہے وہ یہ بات دیکھ چکے ہیں کہ بھئی نظریہ قومی اتحاد کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب کسی بھی معاشرے میں رہنے والے مشترکہ مذہب رکھتے ہیں تو وہ اس مشترکہ مذہب کی بنیاد پر آپس میں متحد ہو جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہماری بنیاد ہے شناخت کی وہ ہمارا مذہب ہی ہے، کہ جیسے مثال کے طور پہ مسلم اور غیر مسلم ہیں، وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ان کا مذہب کا جو ہے وہ الگ ہونا ہے کہ اب مذہب جن عقائد پہ مشتمل ہے وہ دونوں کے بالکل الگ ہیں۔ اب جب یہ مذہب جدا ہے تو لہٰذا ظاہر سی بات ہے کہ نظریات بھی جو ہے وہ جدا ہوں گے۔ اسی لیے مشترکہ طور پہ اگر جو ہے وہ کسی بھی ریاست میں رہنے والے مسلمان ہیں تو وہاں ان کا ایک نظریہ ہوگا، کسی بھی ریاست میں رہنے والے غیر مسلم ہیں تو ان کا نظریہ جو ہے وہ ایک ہوگا۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ثقافت پہ کہ دیکھیے عام طور پہ ایسے افراد جن کی ثقافت مشترک ہوتی ہے یعنی ایک جیسی ہوتی ہے، اور اب اس ثقافت پہ کی ایک جیسے ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا طرز زندگی بھی ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ اب جب طرز زندگی ہو جاتا ہے تو وہ طرز زندگی ان کے رسوم و رواج کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے رسوم و رواج ایک جیسے سر انجام دیتے ہیں، اور اس میں بعض اوقات اتنے زیادہ بے لچک ہوتے ہیں کہ اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے کہ اب یہاں دیکھیے کہ اور اسی ہی یعنی ثقافت کی ہی بنا پہ وہ کیا ہوتا ہے کہ مشترکہ ثقافت ہونے کی بنا پر وہ نظریے کی تخلیق جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد مشترکہ مقصد ہے۔ اب مشترکہ مقصد کہ دیکھیے جب لوگوں کا مشترکہ مقصد ہوگا تو ظاہر اتحاد قائم ہو جائے گا۔ جب اتحاد قائم ہوگا ان کے اندر تو خود بخود جو ہے وہ کیا ہوگا کہ ایک نظریہ جو ہے وہ ان کو متحد کر دے گا۔ اب یہاں یہ ان تینوں باتوں کو ہم ایک مثال میں جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ اب مثال جو ہے وہ ہم دیتے ہیں سب سے پہلے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی کہ انہوں نے تحریک پاکستان چلائی۔ اب دیکھیں تحریک پاکستان کی بنیاد کیا ہے؟ چونکہ بر صغیر میں رہنے والے مسلمانوں کا مذہب ایک ہے، لہٰذا مذہبی اعتبار سے ان کے اندر اتحاد پیدا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ سوچ، یہ خیال، یہ تصور آیا۔ اب اس کے بعد اگلا جو جز تھا وہ کیا کہ مشترکہ ثقافت۔ اب جب ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو مسلمانوں کی ثقافت بالکل الگ ہے، لباس، خوراک، رہن سہن، چال ڈھال، یعنی یہ ساری چیزیں بھی ان سے جو ہے وہ بالکل الگ ہیں۔ لہٰذا اب ایک نظریے کے تحت کیا ہوا کہ مشترکہ ثقافت کے نظریے کے تحت کیا ہوا کہ مسلمان جو ہے وہ متحد ہو گئے۔ اب اس کے بعد مشترکہ مقصد کہ اب یہ دونوں چیزیں جب شامل ہوئیں تو خود بخود جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا یہ ایک مشترکہ مقصد بن گیا کہ ان کو اپنے مذہب، اپنی ثقافت کے مطابق طرز زندگی گزارنے کے لیے ان کو ایک علیحدہ ریاست چاہیے، اور اس ریاست کا نام
پاکستان ہوگا، لہٰذا نظریہ پاکستان کے اندر یہ ساری تینوں جو ہے وہ ارکان جو ہے وہ شامل، اور نظریہ پاکستان کی بنیاد پہ قیام پاکستان عمل میں آیا۔ اب دیکھیں کوئی نظریہ، اب آپ کا نظریہ پاکستان قائم تو ہو گیا، یعنی پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ نظریہ پاکستان کے تحت جو ہے وہ رکھ دی گئی، لیکن اب اس کا فروغ کیسے ہوگا؟ جب افراد، قیادت، عوام پرخلوص وابستگی اور عہد و پیما کا مظاہرہ کریں۔ کہ اب دیکھیں کہ جنوبی ایشیا کے جو مسلمان تھے انہوں نے پاکستان کے حصول کے لیے جد و جہد کی، اور جب قیام پاکستان عمل میں آ گیا تو پھر پاکستان کے استحکام کے لیے جو ہے وہ جد و جہد شروع کر دی۔ اس میں ہم محترمہ فاطمہ جناح جو کہ قائد اعظم کی بہن ہیں ان کے مثال جو ہے وہ لیتے ہیں کہ دیکھیں وہ ایک ڈینٹسٹ تھیں، یعنی انہوں نے جو ہے وہ دانتوں کی ڈاکٹر اور اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ حاصل کی تھی، لیکن جب پاکستان بن رہا تھا تو وہ تحریک پاکستان سے وابستہ رہیں، اور جب پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا تو پھر وہ پاکستان کے استحکام اور اس کو ترقی دینے کے لیے جو ہے وہ آگے رہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ بھئی پاکستان بن گیا ہے، وہ کوئی بہت بڑا سی جو ہے وہ زمین لیتی ہیں اور اس پہ کوئی بہت بڑا عالیشان ہاسپٹل بناتی ہیں اور اپنی زندگی کا آغاز کر لیتی، ایسا نہیں، کیونکہ وہ ابتدا سے ہی نظریہ پاکستان سے جڑ گئی تھی، لہٰذا پاکستان بننے کے بعد بھی انہوں نے اسی پرخلوص وابستگی اور عہد و پیما کا مظاہرہ کیا۔ اس طرح ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ آج کا مکمل ہوتا ہے، اور ہم اپنے اگلے ٹاپک پر آتے ہیں، اور وہ ہے نظریہ پاکستان کی اساس، اسلامی نظریے کے اجزاء۔ اب دیکھیں طالبات، یہاں ہم سب سے پہلے جو ہم چیز جانیں گے وہ یہ ہے کہ نظریہ پاکستان کیا ہوتا ہے۔ ابھی یہیں پہ میں نے بات کرتے ہوئے کہ وہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ نظریہ جس کی بنیاد پر پاکستان قائم ہوا وہی نظریہ پاکستان ہے۔ اب وہ کون سا نظریہ ہے؟ تو دیکھیے وہ نظریہ اسلام ہے، کہ اب یہاں جس طرح ابھی آپ کو جو ہے وہ بتا دیا تھا کہ مذہبی حوالے سے قومیں الگ الگ ہوتی ہیں ایک دوسرے سے، لہٰذا جنوبی ایشیا میں یہ بات ہمیں واضح طور پر جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ ہندو الگ قوم، مسلمان الگ قوم، لہٰذا جو مسلمانوں کے علیحدگی کی بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے، اور یہی اسلام نظریہ پاکستان کی اساس ہے۔ اب اس کے تحت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے کیا جو ہے وہ اپنا فکر اور فلسفہ جو ہے وہ پیش کیا کہ ایک اسلامی معاشرہ ہم دوبارہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اب اسلامی معاشرہ دوبارہ قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ دیکھیے پہلا اسلامی معاشرہ اس روئے زمین پر مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کیا تھا۔ اب مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ اس ریاست کا پورا ایک نقشہ جو ہے وہ موجود تھا کہ کیسے اس ریاست کو چلایا گیا تھا، مسلمان کیسے متحد ہوئے تھے، اور پھر وہیں سے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اسلام کو فروغ حاصل ہوا تھا کہ فتوحات شروع ہوئی تھیں، خلفائے راشدین کا زمانہ، پھر مسلم فاتحین، کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اسلامی معاشرہ قائم ہو گیا تھا۔ لہٰذا نظریہ پاکستان کے پیچھے بھی یہی فکر و فلسفہ، یہی سوچ جو ہے وہ کار فرما تھی کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان جب اپنا علیحدہ مذہب رکھتے ہیں، اپنی علیحدہ ثقافت رکھتے ہیں، تو پھر وہ اسی بنیاد، اسی فکر، اسی فلسفے پر، اس روئے زمین پر پاکستان یعنی ایک اسلامی ریاست کو قائم کرنے کے خواہش مند تھے۔ اب یہ نظریہ پاکستان کی سمجھ لیجئے کہ تعریف ہو گئی۔ اب اس میں اس سوال میں آپ غور کیجئے تو 2 ہیڈنگز ہیں اور ایک ہی میٹر جو ہے وہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ اب یہ کہ نظریہ پاکستان کی اساس کیا ہے، اب یہ آگے چل کے آپ کو جو ہے وہ ڈیفائن جو ہے وہ کرتی ہوں میں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ یا اسلامی نظریے کے اجزاء، کہ اب اسلامی جو نظریہ ہے، جو تصور ہے، جو خیال ہے، جب نظریے کا درجہ پا رہا ہے تو اس کے پیچھے، اس کے اندر کون سی چیز شامل ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی کون سی چیز جو ہے وہ شامل ہے کہ جو اسلامی نظریہ ہے تو وہ یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رکھیے کہ وہ الہامی ہے۔ الہامی ہے یعنی وہ الہامی رہنمائی کا نتیجہ ہے، اور ہماری الہامی رہنمائی ہمارا قرآن پاک ہے۔ لہٰذا اسلامی نظریے کے تحت جنوبی ایشیا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو عقیدہ ایمان کا فرق ہے ہم میں اور ہندوؤں میں، اور یہی عقیدہ ایمان کا فرق، اور پھر اس کے بعد معاشرتی معاملات کہ دیکھیے ان کے ہاں جو سسٹم رائج ہے باہمی تعلقات کا، معاملات کا، وہ ہم سے بالکل علیحدہ ہے۔ لہٰذا اگر اسلامی سوچ، اسلامی نظریہ جو ہے وہ
کہ نظریہ پاکستان کی اساس یا بنیاد ہے، تو اس کی وجہ یہ اجزاء ہیں۔ اسی لیے اس سوال کو مرج جو ہے وہ کر دیا گیا ہے کہ اب اگر امتحان میں آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ نظریہ پاکستان کی اساس بیان کیجئے، کہ نظریہ پاکستان کی اساس یعنی بنیاد، تو آپ بنیاد کیا کہہ دیں گی؟ یہی دو چیزیں کہ عقیدہ، ایمان، معاشرتی معاملات۔ اگر آپ سے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اسلامی نظریے کے اجزاء بیان کیجئے، تو بھی آپ عقیدہ، ایمان اور معاشرتی معاملات اسی کو جو ہے وہ ڈیفائن کریں گی۔ اب یہاں ہم علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ ان کا جائزہ لیں گے۔ اب یہاں طالبات، اب دیکھیے ہم اس کو علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ جب ہم ڈیفائن کر رہے ہیں تو کس طرح کریں گے؟ توحید۔ اب یہاں جنوبی ایشیا، یعنی اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہندو مسلمان سب رہتے ہیں۔ توحید کا کیا تصور ہے؟ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اب ہندو معاشرے کا کیا تصور ہے ان کے ہاں جو ہے وہ کہ خداؤں کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی ایک سے زیادہ ہے۔ ٹھیک، اب دیکھیں ہمارا اور ان کا جو توحید کا تصور ہے وہ بالکل الگ ہے۔ رسالت، یعنی رسالت کا اختتام نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو گیا۔ ان کے ہاں ایسا کوئی جو ہے وہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ ان کے جو خدا ہیں جو لاتعداد ہیں، تو ان کے جو سمجھ لیجئے کہ پیغمبر ہیں جو پیغام لانے والے ہیں، تو وہ سمجھ لیجئے کہ ان کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ بھی بات جو ہے وہ کہی جا سکتی ہے۔ یا جو ہے وہ اب اس کے بعد دیکھیے کہ فرشتوں پہ، کہ اب فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کے ہاں کیا جو ہے وہ تصور ہے کہ بھئی ان کا جو خدا ہے اس نے اپنے لیے جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ کیا چیز جو ہے وہ مقرر کی ہوئی ہے کہ گویا یہ اس کے جو ہے وہ ایک گارڈ ہیں، یا ان کے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ کس طرح کہ یہ ان کا دوسرا درجہ ہے۔ تو ہمارے ہاں تو ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شرک سے جو ہے وہ پاک ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیے یوم آخرت، اب یوم آخرت کے بارے میں ہمارا کیا تصور ہے کہ ہاں ہم اس دنیا میں اپنی زندگی، اپنی عمر پوری کر کے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک دن مقرر ہے جس کو ہم نے یوم آخرت کا نام دیا ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے اور پھر ہمارے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ اب جب ان کے معاشرے میں یعنی ہندو معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا ہے کہ ان کے ہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ بار بار جی اٹھنے کا، کہ یعنی دوبارہ جو ہے وہ ایک سے زائد بار انسان جو ہے وہ پیدا ہوگا، لیکن انسان پیدا ہونے کے بعد وہ اسی دنیا میں ہی جو ہے وہ رہے گا، اور اس کے اعمال کے مطابق اس کی شکل و صورت میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ بات ان کے ہاں موجود ہے، ہمارے ہاں ایسا کوئی تصور جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد الہامی اور آسمانی کتب پر ایمان، کہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی جو ہے وہ الہامی اور آسمانی یعنی تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک، یہ ساری الہامی اور آسمانی کتابیں ہیں، ان سب پہ ہمارا ایمان ہے۔ اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد کوئی کتاب جو ہے وہ نازل نہیں ہوگی، نہ الہامی نہ آسمانی، اور ہر چیز مکمل جو ہے وہ ہو چکی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو گویا کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے جو ہمارا عقیدہ ایمان ہے اس کو رائج ہی نہیں کیا جا سکتا تھا اس معاشرے میں۔ اب جب عقیدہ ایمان ہی اس معاشرے میں رائج نہیں کر سکتے تھے مسلمان، اپنی زندگیاں عقیدہ ایمان کے مطابق ہی بسر نہیں کر سکتے تھے، تو پھر ایسی زندگی جینے کا کیا فائدہ؟ لہٰذا ان کے اندر یہ سوچ بیدار ہوئی کہ ان کو ایک علیحدہ ریاست چاہیے، اور وہ ریاست اسلامی ہوگی، اس لیے نظریہ پاکستان قائم کیا گیا۔ اب دیکھیں کہ معاشرتی معاملات بہت اہم چیز ہے۔ اب اس معاشرتی معاملات میں جو ہے وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو باہمی تعلقات اور معاملات، اب دیکھیں ہمارے باہمی تعلقات جو ہیں وہ رنگ و نسل کی کوئی تفریق نہیں رکھتے، کوئی ہمارے ہاں جو ہے وہ فرق جو ہے وہ موجود نہیں ہے کہ ہم کسی سے تعلقات اپنے اس لیے قائم رکھیں کہ یہ جو ہے وہ گورا ہے، اور کسی سے اپنے تعلقات اس لیے منقطع کریں کہ یہ کالا ہے، یا کسی سے اپنے تعلقات اس لیے جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے کریں کہ یہ کسی بہت اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتا ہے، اور کسی سے اپنے تعلقات اس لیے منقطع کریں کہ ہم اسے درست خاندان کا نہیں سمجھتے۔ تو ہمارا مذہب ہمیں ایسی کوئی تعلیم جو ہے وہ نہیں دیتا ہے، اور باہمی تعلقات کے لیے ہمارا جو معیار مقرر کر دیا گیا ہے وہ ہے تقویٰ کا، کہ اب تقویٰ جو جتنا دین پہ چلنے والا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا وہی جو ہے وہ بس اچھے تعلقات کا جو ہے وہ اچھا انسان ہے، اور اچھا مسلمان ہے، اور اچھے تعلقات کا جو ہے وہ حامل ہو سکتا ہے۔ معاملات کے اعتبار سے بھی دیکھیے کہ ہمارے ہاں عدل و انصاف، احسان، اور یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے، اور اس کے لیے معاشرے میں کسی بھی انسان کو اس بات کی جو ہے وہ کا حکم یا اس بات کے لیے جو ہے وہ منع فرمایا گیا ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ اونچ نیچ کا جو تصور ہے
اور جو ہے وہ پیسے میں کمتر یا جو ہے وہ بہت زیادہ امیر ہے، اس بنیاد پہ جو ہے وہ معاملات رکھے جائیں، اور یا یہ جو ہے وہ کیا جائے کہ انصاف کے تقاضوں میں یہ دیکھا جائے کہ چونکہ یہ کسی اعلیٰ گھرانے سے لہٰذا ان کے جرم کو معاف کر دیا جائے، اور جو کسی ادنا گھرانے سے ہے اس کو سزا کا حقدار جو ہے وہ ٹھہرا دیا جائے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب ہندو معاشرے میں ہم آ جاتے ہیں کہ دیکھیے ہندو معاشرے کے اندر چھوت چھات کا نظام موجود تھا، یعنی اونچ نیچ بہت زیادہ موجود تھی۔ اب وہ اونچ نیچ کس طرح سے موجود تھی کہ جو سب سے اعلیٰ طبقہ تھا، مذہبی طبقہ، اس کو تو معاشرے میں ہر طرح کے حقوق میسر تھے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی قوم ہے اور اس میں چاہے مسلمان بھی جو ہے وہ شامل ہیں تو وہ ان کو ناپاک قوم کہتے تھے، اور ناپاک قوم ہونے کی وجہ سے باہمی تعلقات میں بھی جو ہے وہ اور معاملات میں بھی مسلمانوں کو کمتر سمجھتے تھے۔ اب یہ وہ چیز تھی کہ دیکھیے یہ ایک مسلمان کہ جو ایک ایسے مذہب سے تعلق رکھتا ہے کہ جو اسلام ہے، سلامتی والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پورا اسے پاکیزگی کا ایک کانسیپٹ دیا ہوا ہے، اور اسے کسی دوسری قوم کا فرد جو ہے وہ ناپاک قوم میں جو ہے وہ شمار کرے، تو سوچئے کہ کیا مسلمان اس معاشرے میں اپنی زندگیاں بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے معاشرتی معاملات کو اسلامی نظریات کے تحت چلانے کے لیے نظریہ پاکستان قائم کیا گیا اور نظریہ پاکستان کو فروغ دیا گیا۔ اب دیکھیں یہ ہمارے دونوں جو عنوانات ہیں یہ اپنے اختتام کو پہنچے ہیں۔ اب ان سے متعلق جو سوالات ہیں وہ یہاں درج ہیں، سبق کے مختصر سوالات۔ سوال نمبر 4۔ اب سوال نمبر 4 میں نظریے کے ارکان، اب نظریے کے ارکان تحریر کریں، پھر اس کے بعد سینٹرل ہیڈنگ نظریے کے ارکان۔ نظریے کے ارکان حسب ذیل ہیں۔ اب اس میں مشترکہ مذہب، مشترکہ مقصد، پرخلوص وابستگی اور عہد و پیما ہیں۔ اب یہ آپ کو جو ہے وہ جب آپ ابھی اپنی کتاب کا جو ہے وہ جائزہ لیں گی تو صفحہ نمبر 7 پہ یہ آپ کو ساری ہیڈنگز مل جائیں گی، اور یہ آپ بک میں سے سوال جو ہے وہ پورا ترتیب جو ہے وہ دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ایز اٹ از بھی لکھ سکتی ہیں۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جملہ 2 بار آیا ہے یا کسی الفاظ کا استعمال زیادہ کیا گیا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اس کو اس کے مطابق یعنی جو ہے وہ دیکھ بھی جو ہے وہ سکتی ہیں، کوئی چیز شامل کرنی ہے، کوئی چیز نکالنی ہے تو آپ یہ بھی کر سکتی ہیں۔ اب اس کے بعد اگلا سوال ہے، جب صفحہ نمبر 7 ہی آپ جو ہے وہ دیکھیں گی تو نظریہ پاکستان کی اساس یا اسلامی نظریے کے اجزاء، یہ آپ کو نظر آئے گا اسلامی نظریے کی اساس میں، اور سب سے پہلے پیراگراف میں جو ہے وہ نظریہ پاکستان کی تعریف دی ہوئی ہے، وہ آپ نے اسی طرح تحریر کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد عقیدہ ایمان اور معاملات کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے، یہ آپ نے ایسے ہی تحریر کرنا ہے۔ اب دیکھیں طالبات، یہ سوال بک میں سے ایز اٹ از اس لیے کہا جا رہا ہے آپ سے کہ یہ بعض اوقات نوٹ کی صورت میں بھی جو ہے وہ آ جاتے ہیں، اور نوٹ کی جو صورت ہے وہ مختصر سوال سے تھوڑے ان کی جو لمبائی ہے یعنی لینتھ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا ہم اس میں بک ہی جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں جو بک کا جو ہے وہ آپ کے میٹر ہے۔ ٹھیک، یہاں ہمارا یہ تیسرا لیکچر جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اپنے نیکسٹ جو ہے وہ لیکچر کا آغاز اگلی کلاس میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔